السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ کتاب ہے قرآن مجید، آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم دوسرے لوگوں کو بھی دیجئے۔ یہ جو کتاب ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ جو کتاب آسمان سے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے اندر بہت سارے مقصد ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور نماز قائم کرنے کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، پانچوں وقت اپنے کاروبار میں، اپنے گھر سے، اپنے معاملات میں سے ٹائم نکال کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہے، فرمایا تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو نماز ہے یہ برائی سے روکنے والی ہے۔ نماز ہمیشہ برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے جاؤ گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین سارے معاف فرما دیں گے، توبہ کرنے کے ساتھ۔ یعنی توبہ کر رہے، توبہ کی آپ نے، پھر آپ چلے گئے مسجد میں، آپ نے اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کیے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں تیرے در پر، یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر چلا جائے گا، نماز پڑھی پھر چلا گیا، اللہ رب العالمین اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک کام کرنا چاہیے، وہ کام یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تاکہ وہ فضول جو لغویات ہیں، فضول جو باتیں ہیں ان سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ برائی سے روکتی ہے۔ اب بندہ نماز پڑھنے کے بعد جب کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں خیال تو ضرور آتا ہے کہ وہاں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اور پھر وہ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ جب تو اس گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ نماز کے اندر جب بندہ جاتا ہے، 10 منٹ کی نماز ہے، جماعت ہے، وہ کھڑا ہے، سمجھ لو 10 منٹ وہ دنیا کے جو گناہ ہیں ان سے بچا ہوا ہے، نماز نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اور پھر جب بندہ مستقل طور پر نمازی بن جاتا ہے، مستقل طور پر نماز کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن آدمی کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ مثال کے طور پر جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے، لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن جو اپنے رب سے محبت رکھنے والا ہے، اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 5 وقت کی جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ 5 وقت کی حاضری اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے لگاتا ہے، اپنے اللہ کو بلاتا ہے، پکار لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز سے محبت کریں۔ اب اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں، لیکن ہمارے دل اور دماغ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں،
ہماری دکان پر 10 کسٹمر آئے ہیں، 15 آئے ہیں، 20 آئے ہیں، ان کو چھوڑ کر جائیں گے نماز کے لیے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انسان پہلے تو میرا بن، پہلے میں رب العالمین کے ساتھ محبت والا رشتہ بنا، تعلق بنا، پھر جب تو اپنی دکان کو چھوڑ کر ان گاہکوں کو چھوڑ کر آ جائے گا، پھر میں رب العالمین تجھے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تیرا گمان ہی نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم فلیغتسل فیہ کل یوم 5 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے ایک چیز بتاؤ، اگر کوئی شخص ہو اور اس کے گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو، اس نہر کے اندر وہ جا کر ہر روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، حل یبکا، مجھے یہ بتائیں کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے لا یبکا من درنہ شیء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دماغ اور ہمارا عقل یہ کہتا ہے جو شخص 5 مرتبہ نہر میں جا کر نہا لے، نہانے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں بچتی۔ جس کا ہر روزانہ کا یہ معمول ہو، ظاہر سی بات ہے وہ 5 ٹائم نہاتا ہے تو اس کے جو بدن کی میل ہے وہ نکل جاتی ہے۔ 5 مرتبہ نہانا معنی رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، یہ بات یاد رکھ لو، اسی طریقے 5 وقت کی نماز کی بھی مثال ہے۔ جو بندہ 5 وقت وضو کر کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری لگاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو ان گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے گناہوں کے جو اس کے گناہ ہیں، اللہ اس کے گناہوں سے اس کو دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، لوگوں نماز سے محبت کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، ایسا نہ ہو کہ تم مشرکین میں سے ہو جاؤ، فاسق بن جاؤ، گناہ گار بن جاؤ، ظالم بن جاؤ۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں نماز کے ساتھ محبت کرو، نماز کے ساتھ محبت کرو گے، نماز پڑھو گے۔ اللہ کے بندوں کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ اگر بڑی سے بڑی حد بھی لگا لو، بڑی سے بڑی حد بھی لگا لو، تو میرا اندازہ یہی کہتا ہے 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا 24 گھنٹے میں۔ 24 گھنٹے رب تمہیں اپنی زندگی جینے کا تمہیں فل اختیار دیا ہے رب نے، اور صرف 1 گھنٹہ اللہ نے مانگا ہے کہ اپنے رب کے در پر آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے التجا کرو۔ اللہ رب العالمین پھر اس نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل کر دے گا، اللہ تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول کر دے گا، اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا، بلکہ اللہ اپنے محبوب بندے کی لسٹ میں، بندوں کی لسٹ میں آپ کا نام شامل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے ہو۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے، نماز دنیا کی گندی محفلوں سے روکتی ہے۔ جب آپ 1 مہینہ 2 مہینے کے پکے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ برائی سے روکتی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ